السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. سورة البقرہ کی آیت نمبر 237 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان کو یعنی اپنی عورتوں کو طلاق دے دو ہم بستری سے پہلے، ان کے چھونے سے پہلے، یعنی مراد ہم بستری ہے۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے مہر بھی مقرر کر لیا ہے۔ نکاح کے وقت مہر متعین کر لیا ہے اور ہم بستری سے پہلے اس کو طلاق دے دیا۔ فنصف ما فرضتم، تو اب کتنا دینا ہے؟ کہا جتنا مقرر کیا ہے اس کا آدھا۔ فنصف ما فرضتم، جتنا مقرر کیا ہے اس کا آدھا دینا ہوگا، کیونکہ شادی ہوئی، عقد ہو گیا اور ہم بستری سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ کل کے درس میں کیا بتایا گیا تھا کہ شادی ہوئی لیکن مہر مقرر نہیں کیا گیا اور اس نے ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کچھ ساز و سامان دینا ہے، کچھ ساز و سامان دینا ہے بھلائی کے ساتھ۔ وہ متعین نہیں ہے عرف کے اعتبار سے اور آدمی کی حیثیت کے اعتبار سے، یہ ہے کہ وہ مال دے، کچھ سامان دے۔ اور ابھی جو آیت چل رہی ہے یا جس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے اس میں یہ مسئلہ ہے کہ مہر متعین تھا، مہر مقرر تھا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، ہم بستری سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے مہر بھی مقرر کر لیا ہے۔ نکاح میں مہر کی تعین ہو چکی ہے، بتایا گیا ہے کہ اتنے مہر میں نکاح ہو رہا ہے، اتنے مہر میں آدمی نے قبول کیا ہے۔ فنصف ما فرضتم، تو تم نے جو فرض کیا ہے، جو مقرر کیا ہے، تو اس کا آدھا حصہ دینا پڑے گا۔ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اللہ ہے کہ وہ خود معاف کر دے، مطلب عورت معاف کر دے، وہ کہے کہ مطلب مجھے نہیں چاہیے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، یعنی جو نکاح کا مالک ہے، مراد شوہر ہے۔ چاہے بیوی معاف کر دے یا شوہر معاف کر دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، تمہارا معاف کر دینا یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم
آپس میں فضل کو فراموش مت کرو، مطلب احسان کرنا، مہر کی ادائیگی میں زیادہ دے دینا، بڑھا کر دینا، اس کو تم فراموش مت کرو۔ معاملات میں، لین دین میں احسان ہونا چاہیے۔ طلاق تو ہو گئی ہے، طلاق تو دے چکے ہو، اب مہر کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، تو مہر دے دو آدھی، اس کا جو آدھا مال ہے مہر میں سے اس کو اس کے حوالے کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ شوہروں کو حکم دے رہا ہے کہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل کو فراموش مت کرو، فضل و برتری، مال میں اضافہ، احسان۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلے کا حل بتایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شادی ہوئی اور نکاح متعین تھا، اور ہم بستری سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی، اور طلاق کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، یا تو اس کے ساتھ کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا، یا پھر اس کو کوئی خرابی اور کوئی کمی نظر آئی، یا اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ تو اگر وہ ہم بستری سے پہلے طلاق دے رہا ہے اور نکاح میں مہر متعین تھا، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ آدھی مہر شوہر کو دینا واجب ہے، آدھی مہر اس شوہر کو دینا واجب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ ہم بستری سے پہلے، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے۔ چھونے سے کیا مراد ہے؟ اکثر اہل علم نے یہاں چھونے سے مراد خلوت صحیحہ مراد لیا ہے، کہ جیسے آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے اور پردہ گر جائے اور تنہائی میں اس کے ساتھ رہے، اگرچہ اس نے ہم بستری نہ کی ہو، یہ خلوت صحیحہ ہی مس کے اندر شامل ہے۔ من قبل ان تمسوہن، اس کو چھونے سے پہلے اگر طلاق دے دی تو کیا مراد ہے اس سے؟ تو کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا موقف یہی ہے کہ جب وہ شوہر اپنی بیوی سے خلوت میں ملے، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، اگرچہ دخول نہ ہوا ہو، ہم بستری نہ ہوئی ہو، اگرچہ ہم بستری نہ کی ہو، تو یہ بھی مس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ پردہ گر گیا، آدمی نے دروازہ بند کر لیا، اگرچہ ہم بستری نہیں کی، تو اسے بھی آدھی مہر دینا ضروری ہوگا۔ یہی موقف مذہب شافعی کا ہے، قدیم مذہب شافعیوں کا یہی ہے۔ خلفائے راشدین کا یہی موقف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی یہی تفسیر ہے کہ فی الرجل یتزوج المرأة فیخلو بها ولا یمسها ثم یطلقها لیس لها الا نصف الصداق لأن اللہ تعالی یقول وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہی تفسیر بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی خاتون سے شادی کی اور پھر اس سے خلوت میں ملاقات کی، لیکن اس سے ہم بستری نہیں کی، اور وہ اس سے پہلے وہ طلاق دے دے، تو ایسی خاتون کو نصف صداق یعنی آدھا مہر اس کو ملے گا۔ مگر امام شافعی رحمہ اللہ کا جو دوسرا موقف ہے وہ یہی ہے کہ
جب تک ہم بستری نہ ہو. یہاں مس سے مراد کیا ہے؟ من قبل ان تمسوہن، چھونے سے پہلے، مطلب وہ حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ یہاں مس سے مراد ہم بستری ہے. مس سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری ہے. ہم بستری ہو گئی تو ایسی صورت میں آدھی مہر شوہر پر ادا کرنا واجب ہو گیا. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضہ. اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو ان کو چھونے سے پہلے اور تم نے مہر مقرر کر لیا تھا، فنصف ما فرضتم، تو آدھی مہر ادا کرنا ہوگا. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، اللہ ہے کہ وہ خود معاف کر دے. معاف کرنے کی شکل کیا ہے؟ کہ عورت یہ کہے کہ اپنا مہر اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. یعنی عورت مہر کا مال نہ لے تو شوہر پر کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ عورت کیا ہے؟ دستبردار ہو رہی ہے، وہ مہر کا پیسہ نہیں لے رہی ہے. تو ایسی صورت میں خاوند کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ملے گا. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، نکاح کی گرہ ہے. یعنی اشارہ شوہر کی طرف ہے. یہاں پر اہل علم کی دو رائے ہے. بعض مفسرین نے یہاں عقدۃ النکاح جس کے بارے میں کہا گیا قرآن کریم میں کہ وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، بعض مفسرین نے اس سے مراد ولی کو لیا ہے، لڑکی کا جو ولی ہے، اور بعض لوگوں نے شوہر مراد لیا ہے. اور یہی زیادہ بہتر ہے، یہی زیادہ مناسب ہے. تو شوہر معاف کر دے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ پوری مہر دے، وہ آدھی کی بجائے پوری مہر دے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم معاف کر دو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، یعنی اس سے پوری مکمل مہر دے دو. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ عورت اپنی آدھی مہر معاف کر دے، عورت معاف کر دے مطلب نہ لے، یا شوہر اس کو مکمل مہر دے دے، یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے. یعنی معاملات کیا ہوں؟ نرمی پر مبنی ہونا چاہیے. وَلَا تَنْسَؤُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور یہ کہ تم فضل کو فراموش مت کرو. فضل مطلب مہر دینے میں اضافہ کر دینا، اس کے ساتھ احسان کر دینا. دیکھیے ہمارے معاملات جو ہوں احسان پر مبنی ہونا چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے، تکبر اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اچھے اخلاق سے بیوی کو رخصت کرنا چاہیے. اور شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، یعنی طلاق دے رہے ہیں، جدائی ہو رہی ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، کہ مطلقہ عورتوں کے لیے کچھ سامان ہے. مہر کا تو پیسہ ہے ہی ہے، مہر سے بڑھ کر کے ہم اس کو کچھ دے دیں. یہ ہم جو دے رہے ہیں گویا کہ اس پر احسان کر رہے ہیں. سوچئے آج افسوس کا مقام ہے کہ لوگ جب طلاق دیتے ہیں تو عورت کو ذلیل کرتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالتے ہیں، گالی دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، سماج میں بدنام کرتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں. یہ سارا طریقہ جاہلانہ طریقہ ہے. اسلام میں ہمیں
احسان اور مروت کی تعلیم دی گئی ہے، نرمی کی تعلیم دی گئی ہے کہ جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، گرچہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ہم بڑھ کر کے اس پر احسان کریں، اپنے انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کیا جامع تعلیم قرآن نے پیش کی ہے کہ تم فضل کو فراموش مت کرو، تم خرچ کرو اس پر۔ اور افسوس کا مقام تو اس پر بھی ہے کہ ہماری شریعت میں احسان کا حکم اس عورت پر کرنے کا حکم دیا ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، جو ہماری بیوی تھی لیکن اب بیوی نہیں ہے، اس کو ہم نے طلاق دے دی ہے، اب رخصتی ہو رہی ہے، جدائی ہو رہی ہے، تفریق ہو رہی ہے، رشتہ توڑا جا رہا ہے، اس کے ساتھ بھی کہا گیا کہ احسان کرو، اس کو سامان دے دو۔ آج مدارس میں، مساجد میں جو اساتذہ ہیں، جو علماء ہیں، جو ائمہ ہیں، کسی وجہ سے وہ اگر ڈیزائن دے دیتے ہیں یا مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے ایسے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اتنے بے حس اور بےغیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ظلم ڈھاتے ہیں، اس کا واجبی حق مار لیتے ہیں۔ ہماری شریعت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ جس کو ہم طلاق دے رہے ہیں، رشتہ توڑ رہے ہیں، تو اس وقت بھی اس کے ساتھ احسان کریں۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، احسان کرو اس کے ساتھ۔ اس کی آدھی مہر ہے، آدھی دے دیں، اس سے زائد دے دیں، پوری دے دیں۔ مہر دینے کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ ساز و سامان دے دیں۔ یہ ہے اسلام کا حکم۔ یہ نہیں کہ چھوڑ رہے ہیں تو اس پر الزام لگائیں، بہتان باندھیں اور اس کی عزت کو اچھالیں، اس کو بدنام کریں، ذلیل کریں، ڈانٹیں، پھٹکاریں، گھسیٹ کر نکالیں، گالی گلوچ کریں۔ یہ ایک مومن کا کردار نہیں۔ تو یہ صفت ہر معاملے میں ہونا چاہیے۔ سوچیے جب رشتہ توڑنے میں یہ تعلیم ہے، تو علماء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، جو دین کے داعی ہیں، قرآن و حدیث کے ترجمان ہیں، ان کے حقوق اگر مدارس اور مساجد میں گبن کیے جائیں تو بتائیے کس موقع پہ ہم انصاف اور رواداری اور مروت اور احسان کی تعلیم دیں گے؟ کیسے عمل کریں گے؟ کہاں عمل کریں گے؟ کیا یہی اسلام سکھاتا ہے؟ کیا یہی اخلاق ہے؟ آپ سروے کیجئے، جائزہ لیجئے، دیکھیے تو ہر اداروں میں یہی کہانی آپ کو ملے گی۔ ہر علماء کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ظلم کسی طبقے پر نہیں ہونا چاہیے، احسان ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری شریعت کی جامعیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تم کچھ احسان بھی کرو گے تو تمہارا احسان ضائع نہیں ہوگا۔ تم مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ احسان کرو گے۔ تم جیسا سلوک اور برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرو گے، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ تم احسان کرو گے، اللہ تم پر احسان کرے گا۔ تم نرمی کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ بھی نرمی کرے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل کا وہ بدلہ دے گا۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے کہیں ظلم ڈھایا، مدارس اور مساجد کے ذمہ داروں کان کھول کے سن لو، اگر تم نے کہیں ظلم ڈھایا تو یہ مت سوچو کہ تم سپر پاور ہو، طاقتور ہو، قوت والے ہو، اقتدار والے ہو، 4 پیسے کے مالک ہو، 4 ایکڑ کے مالک ہو۔ کہیں زیادتی ہوئی تو یاد رکھو گردن نپ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے سیاہ کارناموں پر، تمہارے بدعمالیوں پر وہ تم کو سزا دے گا۔ اچھا عمل کر کے جاؤ گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کر کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑے گا نہیں، مواخذہ کرے گا، حساب و کتاب کرے گا۔ قیامت میں اسی کے لیے، انصاف کے لیے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ انصاف کے لیے ہوگی۔ جو ظالم ہوگا، جو مظلوم ہوگا، دونوں کے درمیان انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو احسان کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم و زیادتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔